بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 14 شعبان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشاں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس رات میں رب العالمین کی بے پایہ شفقت و رحمت و تشکر کا اظہار اور اپنی نیاز مندی کا عاجزانہ اعتراف کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحات رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے سکون قلب کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ شب برات میں عبادت کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور نوازش کثیر الالطاف کبیر کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے، کیونکہ یہ قید و عذاب سے بریت کی رات ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر عنایات کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے۔ سوائے مشرکوں، قاتلوں، ماں باپ کے نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں، جادوگروں، کینہ پروروں، زانیوں، سود خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے دوسرے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت سے ہی اللہ نیچے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا کہ اس کی التجا پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر موجود نہ پا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے عرض کیا، اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے جس میں اللہ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان المبارک میں غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضور کا ارشاد ہے، رمضان اللہ کا جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو رات کو جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت اس لیے قرار نہ دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شعبان کے روزوں کا اضافہ ایک بوجھ بن جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ارشاد اس ہستی کا ہے جن کے لیے 2 جہاں تخلیق کیے گئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شب برات کا اعمال کا حساب ہوتا ہے، شب برات کو اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب اعمال کا حساب بارگاہ خدا بندی میں پیش ہو رہا ہو تو میں سربسجود ہوں اور پر وقت ندامت اور عبادت کام آ جائے۔ اس شب مبارکہ کے بارے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ موت سے غافل اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے قبریں تیار ہو چکی ہیں مگر وہ غفلت میں خوشیاں منا رہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس مبارک رات کو جو شخص 4 رکعت نفل اس طرح ادا کر کے ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورۃ اخلاص اور کل 200 مرتبہ پڑھے اور پھر دن کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے، ایسے مواقع عطا ہوتے رہتے ہیں جن میں کیے گئے اعمال و عبادات کا اجر و ثواب عام اوقات کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے تو کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے اور شب و روز اس کی طرف لو لگائے رکھتے ہیں۔ مگر شب عرفہ اور شب قدر اور شب عیدین کی طرح شب برات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے بے بہا نوازشات کی دولت عطا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کا نام عبادت ہے، تاہم شب برات کے قیمتی لمحات میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر کے برکات و فیوز سے بہرہ ور ہونا اور مغفرت کی خاطر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والوں کو نہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بعض بدقسمت اور نادان مسلمان اس رات کو عبادت کرنے کی بجائے اس کو آتش بازی، چراغاں اور حلوے پوری کی رسموں تک محدود کر کے اس کے فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہوتے۔ ان کو ان جاہلانہ رسوم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا ہندوؤں کی دیوالی اور دسہرہ کی رسموں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اور علماء کرام اپنے خطبات میں ان خرافات سے بچنے کی وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ادھر ضلع انتظامیہ بھی آتش بازی کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دیتی ہے مگر بعض لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دین اسلام نے ان جاہلانہ رسوم کو چھوڑ کر آسان سا ضابطہ حیات تجویز کیا ہے۔ شریعت میں ہر نئی رسم کا اضافہ ایک بدعت ہے۔ شب برات کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، دنیاوی فضولیات سے منہ موڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر حصول خیر کی کوشش میں اس شب مبارک کو روحانی اور اخروی سعادتوں سے بہرہ ور ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔